حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا صلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول خدا کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کے صف میں نماز ظہر ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر آپ نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو آج کیوں جمع کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نے تم لوگوں کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے تمہیں پہلے کبھی دجال کے بارے میں تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک اٹکا تماشا کرتا رہا، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ میں لے گیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر آ گئے۔ سامنے ان کو ایک جانور کی شکل کا چیز دکھائی دی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا بلا ہے؟ تو وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی موجود ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر اس جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کو قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کی ایک چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوا ہوگا بجز مکہ اور طیبہ کے کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بھی ایک بستی میں میں داخل ہونے کا ارادہ اور کوشش کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے وہاں داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں سب پر اللہ کے فرشتے تعینات ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اس طرف سے اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں ہی صرف کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ ذیل میں موجود حدیث سے ملتا ہے کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ جو آگ نظر آئے گی لیکن وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں موجود ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا آگ لے کر آئے گا جو اس کی آگ میں پڑیں گے۔ اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رکھا جائے گا اور اس کا صلہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح سے ہوا بادلوں کو لے کر اڑتی ہے، وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیجے گا جو کہ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور ان کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ کو اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور اس کے باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانو گے اور اس کی گواہی دو گے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ تو دجال کے شیاطین اسی دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ کسی علاقے میں سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، بس اس کے نتیجے میں وہ ان کا کوئی جانور نہیں چھوڑے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کر دیں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان وہاں بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین اس جگہ پر خوب غلہ اگائے گی، اور ان کی بات ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے، کھوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو، جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ الدجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے پر کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے قریب جانے والی تمام نشانیوں اور تمام فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔